والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. اللہ کا درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صحابہ کرام صحابیات پر، کل محدثین اور محدثات پر اور تمام مومنین اور مومنات پر. حضرات گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر عبودیت کا مظہر بھی سب سے زیادہ ہو. مخلوقات میں بہت ساری جو مخلوقات ہیں، اختیار جن کو دیا گیا ہے وہ دو مخلوقات ہیں، ایک انسان اور ایک جنات. ان دونوں کو اللہ نے اختیار سے نوازا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی شرست میں، اس کے نیچر میں، اس کی فطرت میں ایسی چیز ودیعت فرمائی ہے جو اگر وہ اس کے اوپر محنت کرے، ترقی کرے تو وہ صف ملائکہ میں شامل ہو جائے. انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے، یہ چیز ہے اس کی عقل اور شعور کا صحیح استعمال. اگر اپنے اس وجدان کو، اس احساس اور شعور کو انسان صحیح طور پر استعمال کرے تو بلا شبہ اس کا مقام بہت بلند ہوتا چلا جاتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی ہے بر اور بحر میں. جو چیز اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ودیعت کی ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو چیز ہے کہ انسان کی قوت بہیمیہ اور ایک ہے قوت ملکوتیہ. انسان کی سرشت میں اللہ نے خیر اور شر دو پہلو رکھے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ جو دو چیزیں رکھی ہیں انسان کے اندر، قوت ملکوتیہ، انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے، اپنے اللہ کے سامنے جھک جائے، اس سے قریب تر ہوتا چلا جائے تو آپ یقین کریں کہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا چلا جاتا ہے. فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں. اور اگر انسان اپنے آپ کو بھول جائے، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، رب کائنات کو اگر وہ بھول جاتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام. یہ لوگ تو جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ رب العزت کی اس کائنات پر جب آپ نگاہ دوڑائیں گے، جیسے کہ سورہ نور کی میں نے آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اللہ نے فرمایا الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. اللہ کے لیے سب تسبیحات بیان کر رہے ہیں، زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی، یہاں تک کہ والطیر صافات. یہ جو پرند یہ تم کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں پرندے، یہ طیور، یہ سب اللہ کے ذکر میں ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه. ہر ایک نے اپنی نماز کا طریقہ اور اپنی تسبیح کا طریقہ جان لیا ہے. اللہ نے اس کو ودیعت کر دیا ہے اور وہ جانتا ہے. ایک جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے ہو. انسان اللہ رب العزت کی طرف اگر متوجہ ہو جائے تو بہت بلندیوں تک وہ پہنچ سکتا ہے. اب آپ دیکھیں، اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان کو تسبیحات عطا کی. کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اللہ کی تسبیحات کو بیان کر رہے ہیں. فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان سے جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. جو نے
جو بھی ان کو حکم دے دیا گیا وہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا ہو، انسان، جو اپنی مرضی سے عبادت کرے، مرضی سے، اپنے شعور، اپنے ادراک، اپنے وجدان، اپنے احساسات کو بروئے کار لا کر وہ اپنی مرضی سے اللہ کے آگے جھک جائے، وہ اپنی مرضی سے اللہ کو پکارے، کوئی اس کے اوپر دباؤ نہ ہو، مجبوری نہ ہو۔ اور یہ چیز جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور یہ چیز جب اس کے اندر عطا کی، اور فرشتوں نے کہا کہ پروردگار آپ کیوں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمیں آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، ہم تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ مقصد کیا ہے، سرشت کیا ہے، یہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے، کس قدر اس کے شفقت ہے کہ انسان اگر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اگر اس کے ذہن میں بھی آ جائے تو اس کے لیے وہ دیوانہ اور مجنون بن جائے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر باہر نکل جائے، اگر اللہ کی رحمت اور شفقت کا اسے اندازہ ہو جائے۔ یہ جو صفیں ہیں، جو نمازوں کی صفیں لگتی ہیں، صفوفنا کا صفوف الملائکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی مانند ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فرشتہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے تسبیح کر سکتا ہے، جیسے چاہتا ہے تسبیح کر سکتا ہے، جب چاہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور جو چاہے پڑھنا شروع کر دے؟ ہرگز نہیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ فرشتوں، یہ جو صفیں لگتی ہیں انسانوں کی، فرشتے رشک کرتے ہیں اس پر کہ اللہ رب العزت کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اور اللہ ان کی جانب متوجہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ آپ پڑھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے، مکمل طور پر متوجہ ہے۔ ابھی حدیثیں ہم پیش کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندہ جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ کی پوری توجہ اس کے اوپر مذکور رہتی ہے۔ ایک صحابی تھے، نماز پڑھا رہے تھے، سامنے کی طرف تھوک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، آپ غصے میں آ گئے اور اپنے فوراً امامت سے معزول کر دیا ان کو۔ وہ دوڑے اور بھاگے ہوئے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم کہاں کھڑے ہو، تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہو؟ تم میں سے جو بھی شخص نماز پڑھتا ہے انما یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، تمہارے اندر اس قدر بے خیالی ہے، اس قدر بے دھیانی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کس قدر نوٹس لی کہ جب آپ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، آپ تسبیح بیان کر رہے ہیں، پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، اپنے دل کے اندر تھوڑا سا شعور تو بیدار ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ان مادیت کے پنجوں سے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم آزاد ہوں۔ اللہ اکبر جب ہم نے کہا تو دنیا کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہم نے، ہر غم، پریشانی، مصیبت سب چھوڑ دیا ہم نے، ساری فکروں سے ہم آزاد ہو گئے اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کاش کہ انسان اس بات کو سمجھ سکے اور اس بات کو جان سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب تیز آندھی بھی چلتی تھی تو ہم لوگ بھاگ کے نماز کی طرف آتے تھے، سیدھے مسجدوں کی طرف رخ کرتے تھے۔ نماز ایک بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جب پریشان ہوتا ہے، اس پر دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو سیدھے بھاگ کر اپنی ماں کی گود میں جا پہنچتا ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد وہ ایسا لگتا ہے کہ ہر فکر سے آزاد ہو گیا، ہر غم سے آزاد ہو گیا۔ ماں کے آنچل کے اندر آ کر اس کی گود سے لگ کر اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شفقتیں اور محبتیں پا کر وہ ہر ایک سے بالکل بے نیاز ہو گیا۔
اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایک بندے مومن کا معاملہ ہے جب وہ اللہ کی جانب آ جاتا ہے تو اللہ کی قسم ہر چیز اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جاتی ہے. بڑی بڑی قوتیں، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی دولت اور بیش قیمت چیزیں اس کی نگاہوں میں ہیچ ہو جاتی ہیں. وہ اللہ رب العزت کے سامنے جس وقت گر جاتا ہے، اس کے سجدے میں پڑ جاتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات نے اس کا سپورٹ کیا اور ساری چیز اس کے لیے مہیا ہو گئی. اللہ رب العزت کی جب وہ تعریف کرتا ہے سبحان ربی العالی، میرے اعلیٰ رب، اس کی پاکیزگی ہے، اس کی بلندی ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. آج اس کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں. کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. عزیزان محترم، یہ جو فطرت کی ہم آہنگی ہے، یہ نماز انسان کی غذا ہے. جب آپ محسوس کریں جس طرح کھانے اور پینے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور کھانا اور پینا انسان کو ملتا رہے تو اس کا بدن فربا ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، اور اگر کھانے اور پینے سے محرومی ہو جائے تو انسان کا بدن لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہماری روح کا معاملہ ہے. اگر اسے اللہ کا ذکر ملے، یہ نمازیں ملے جو افضل العبادات میں شامل ہیں، تو یہ ہماری روح توانا ہوتی رہتی ہے، قوت والی ہوتی رہتی ہے، طاقتور ہوتی رہتی ہے. اللہ پر توکل اس کا بڑھتا رہتا ہے، اللہ پر اعتماد اس کا بڑھتا رہتا ہے، اللہ کی جانب قدم اس کا بڑھتا رہتا ہے. اور اگر یہ خالی ہو جائے، یہ روح بالکل خالی ہو جائے تو نحیف نزار بن جاتی ہے، کمزور بن جاتی ہے. پھر ذرا سا کوئی بات آ جائے بندہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے. پھر ایسا لگتا ہے کہ ایک مومن میں اور کافر میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. پھر ایسا لگتا ہے کہ اب اسے بس پیسہ ملنا چاہیے، چاہے حلال ملے چاہے حرام ملے. پھر اس کی نگاہ میں ایمان کی کوئی قدر باقی نہیں رہ جاتی. پھر اس کی نگاہ میں اللہ کی کوئی قدر باقی نہیں رہ جاتی. وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے تو اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے کہ کرنی چاہیے تھی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو جو دنیا میں بھیجا، عزیزان محترم، اگر آپ بہت غور سے بات سنیں تو صرف ایک لفظ میں بڑی آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، سارے پیغمبروں کا مشن، ان کی محنت یہ تھی کہ یہ بندے جو مختلف جگہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، غلط معبودوں سے، معبودان باطل سے وابستہ ہیں، یہ ایک حقیقی اور سچے مالک اور آقا سے جڑ جائیں، مل جائیں. اسی کا نام توحید ہے. توحید اللہ سے جوڑنے کا نام ہے، معبودان باطل سے کٹنے کا نام ہے. آدمی غلط جگہ پر لگا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، آقا کون ہے، خالق کون ہے جو مدبر کائنات ہے اور متصرف ہے، کون، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت پیغمبروں کو بھیجتا ہے کہ اے پیغمبروں تم جاؤ اور ان بندوں کو بتاؤ، یہ گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کہاں اپنے سجدوں کو ٹیک رہے ہیں، کہاں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، انہیں سچے مالک کا پتہ ہی نہیں ہے. تم انہیں جاؤ اور ان کو اللہ سے جوڑ دو. توحید نام ہے اللہ رب العزت سے جڑ جانے کا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے، اللہ کو مان رہے ہیں مکے کے لوگ بھی اور یہودی بھی اور نصارہ بھی اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن یہ ماننا نہیں ہے. جو ماننا چاہیے اللہ کو وہ نہیں ہے. ان یہودیوں کو، ان نصارہ کو، ان مشرکین کو جب پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو یہ بھاگتے ہیں. کہیں لات کے سامنے گر گئے، کہیں عزا کے سامنے گر گئے، کہیں منات کے سامنے گر گئے، کوئی عیسیٰ مسیح کے سامنے کینڈل جلا رہا ہے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تڑپ کر بے قرار ہو کر پکار رہا ہے کہ آؤ اور ہماری مصیبتوں کو دور کرو. یہ غلط جگہ ہے، یہ اللہ رب العزت سے کٹے ہوئے ہیں. یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، توہین ہے.
جو موسیٰ کا پیدا کرنے والا ہے، عیسیٰ کا پیدا کرنے والا ہے، تمام نبیوں کو پیدا کرنے والا ہے، تمام نبیوں کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا ہے، کل کائنات کا جو خالق ہے اور مدبر ہے، جس کے سامنے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو چھوڑ کر لوگ مخلوق کو پکار رہے ہیں۔ یہ دنیا اس وقت بھی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اے یہودیوں، کان کھول کر سنو، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اس وقت بھی اللہ تھا اور اس کائنات کے نظام کو چلا رہا تھا، اور موسیٰ کی ماں نے تڑپ کر اسی کو پکارا تھا، اور اسی نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں پرورش کروائی۔ اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی اللہ رب العزت نگہبان تھا۔ جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وجود میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی اللہ رب کائنات اس پوری کائنات کو چلا رہا تھا، ہر ایک کے نفع اور ضرر کا مالک تھا، اور ہر ایک کی امیدوں کو اور ضرورتوں کو پوری کر رہا تھا۔ وہ اللہ رب العزت ہے۔ توحید کا یہ پہلا سبق ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ کو پہچان لے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ مدبر ہے، وہی الہ ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور ہم انسان انتہائی کمزور ہیں، اور ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے کس طور پر؟ کہ ہم فطرت کے طور پر اپنے شعور، اپنے وجدان، اپنے احساسات کا استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا اگر اللہ پیغمبروں کو نہ بھی بھیجتا تب بھی ہر انسان کے اوپر لازم تھا کہ اپنی عقل کا استعمال کر کے وہ اللہ کو پہچانتا۔ کیا اس کی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا کہ ہم جس کو پکار رہے ہیں یہ پتھر کے بت ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے؟ یہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے یا عزیر کو پکارنے والے کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کی پرورش کرنے والا، ان کی پیدائش کرنے والا، ان کو پروان چڑھانے والا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا، ان کی کمزوریوں کو طاقتوں میں بدلنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے؟ یہ تو موٹی سی بات ہے جو انسان کے عقل میں آ جانی چاہیے۔ امام شافعی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر اللہ پیغمبروں کو نہیں بھی نازل کرتا تب بھی انسان کا کام یہ تھا کہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ رب العزت کو پہچانتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ انسانوں کے سامنے شیطان مردود نے اس طرح کے پردے ڈال رکھے ہیں کہ لوگ اللہ کا نام لینے کے باوجود، اللہ کو اپنا معبود کہنے کے باوجود وہ اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں، سجدے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ کیا فرق رہا خالق اور مخلوق کا؟ علم غیب کے مالک ان کو قرار دیا گیا، مختار کل ان کو قرار دیا گیا، متصرف فی الکائنات ان کو قرار دیا گیا، کانا وما یکونو کا مالک ان کو قرار دیا گیا۔ کیا بچا؟ اور کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے پلرے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ نعوذ باللہ، جب عقائد فاسد ہو جاتے ہیں تو یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بندہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو فطرت کے طور پر اللہ رب العزت کو پکار لے، اور یہ اللہ رب عز و جل، رب ذوالجلال وہ اس قدر مہربان ہے کہ اس نے اپنے پکارنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ دینے والا مانگنے والے کو طریقہ بتا رہا ہے کہ ایسے مانگو اور یوں آؤ، وہ اپنی راہیں خود ہی کھول کر تمہارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اے انسانوں، قربان جاؤ اس بات پر کہ ہمارا رب مالک الملک کس قدر مہربان ہے کہ اس نے اپنے پکارنے کا طریقہ بتا دیا۔ تم ہمیں ایسے پکارو، تم ایسے نماز پڑھو، ایسے سجدہ کرو، ایسے ہمیں پکارو، ایسے توکل کرو، پھر دیکھو تمہارے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ یہ گاؤں کے لوگ، مکے کے لوگ اگر تقوی کی راہ اختیار کرتے، اپنے شرک اور کفر کو چھوڑ دیتے تو ہم آسمانوں سے ان کے اوپر برکتیں نازل فرما دیتے۔ اور آج مجھے کہنے دیجیے، اور بالکل صاف طریقے سے کہنے دیجیے کہ جس وقت امت مسلمہ کے اندر کفر اور شرک نہیں تھا اس وقت دنیا کے تہائی حصے پر مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ ان کے بلندیاں، ان کا عروج، وہ آج بھی داستانیں ہیں جو لوگ اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہیں اور تاریخ کے افسانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ 95 ہجری کا زمانہ تھا جب محمد ابن قاسم نے اس ملک ہندوستان پر حملہ کیا تھا اور غزوہ ہند کی پیشن گوئی اللہ کے نبی کی پوری ہوئی تھی۔
उम्मत के अंदर शिरक नहीं था, और उसके बाद फिर इस उम्मत के अंदर ऐसा बिगाड़ आया, अल्लाह की पनाह, ऐसा बिगाड़ जो इससे पहले की उम्मतों के अंदर भी नहीं देखा गया, उससे भी बदतर तरीके से बिगाड़ आया। अल्लाह के बारे में गलत अकीदे पैदा कर लिए गए, अक्ल की मीजान पर, मंतिक और फलसफे की मीजान पर अल्लाह की सिफात को तौला जाने लगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी कायनात बनाकर भेजे गए, उनको छोड़कर लोगों ने अपने अपने इमाम बना लिए, और इन इमामों की पेश करदा बातों को दीन का हिस्सा बना लिया। और सितम वाला सितम यह कि इतना तो यहूदियों ने भी नहीं किया था, ईसाइयों ने भी नहीं किया था, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस के सामने उन्होंने अपने इमामों के कौल को तरजीह दी, उनके फतवों को तरजीह दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कौल दीवार पर मार दिया गया, फेंक दिया गया, और इमामों के कौल को इख्तियार किया गया। फिर उस दिन से जो इस उम्मत के ऊपर लानत मुसल्लत हुई है, वो चिमट कर रह गई है ये जिल्लत। जैसे कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों के बारे में कहा था, वो दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, उनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत थोप दी गई। ये जहां जाएंगे इसी जिल्लत को लेकर जाएंगे। तुम क्या समझते हो दौलत कमा लोगे तो बड़े इज्जतमंद हो जाओगे? तुम क्या समझते हो कोई मिनिस्ट्री का ओहदा, कोई विजारत का ओहदा तुम पालोगे, चंद सिक्के पालोगे, चंद खनखनाते हुए सोने के सिक्के तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम दुनिया पर गालिब आ जाओगे? हरगिज नहीं। जिस दिल के अंदर ईमान मौजूद ना हो, जहां पर कुफ्र और शिर्क हो रहा हो, जहां पर कुफ्र और शिर्क की तोग़यानी हो रही हो, जहां पर मोहम्मद मुस्तफा के दीन को छोड़ा जा रहा हो, जहां पर हदीसों को तर्क किया जा रहा हो, जहां पर फतवों को सराखों पर रखा जा रहा हो और हदीस रसूल को खानों में डाला जा रहा हो, उस उम्मत की जुबो हाली का मातम कौन कर सकता है? और इसके ऊपर जितना रोया जाए उतना कम है, और अफसोस है उसके ऊपर। यह उम्मत इसलिए बनी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से जुड़ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मेहनतों को याद कीजिए, उन कुर्बानियों को याद कीजिए कि आए अल्लाह के बंदो, तुम लात और उज़्ज़ा और मनात की इबादतों में गिरफ्तार हो, उनकी मोहब्बतों में गिरफ्तार हो, आओ और सच्ची और हकीकी मोहब्बत की तरफ आओ, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ आओ। उसको पुकारो, सुबह को पुकारो, शाम को पुकारो, रात को पुकारो, दिन में पुकारो, खड़े होकर पुकारो, लेट कर पुकारो, बिस्तरों पर लेट कर पुकारो, वो अल्लाह तुम्हारी सुनने वाला है। दरमियान में कोई हायल नहीं है। तुम पुकारते हो और वो तुम्हारी पुकार सुनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उदउनी अस्तजिब लकुम, पुकारो मुझे, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उससे शहरत से भी ज्यादा उससे हम करीब हैं। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये तौहीद का सबक दिया कि पहली बात, ऐ तमाम लोगों, अपनी फितरत को पहचानो। तुम्हारा पैदा करने वाला मालिक अल्लाह रब्बे जुल जलाल है, जिसने पूरी मखलूक़ात को पैदा किया है और इस जमीन और आसमान को पैदा किया है। तुमको तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया है, जिसने अर्श और कुर्सी और लौह और कलम को पैदा किया है, जिसने तमाम पैगंबरों को पैदा किया है, तमाम इमामों को पैदा किया है, कुल कायनात का जो मुदब्बिर और मुंतज़िम और खालिक है, उस अल्लाह की तरफ आ जाओ। अब ठहरिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के जरिए से पहले तो यह तालीम दी कि तुम वाबस्ता तौहीद हो जाओ, तौहीद से वाबस्ता हो जाओ। उसके बाद यह सिखाया, अजीजा ने मोहतरम गौर कीजिए, अल्लाह की उस रहमत बेपाया पर शुक्र अदा कीजिए, और जितना शुक्र अदा किया जाए कम है उस कदर कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है कि तुम तौहीद से आशना हो गए, आओ हम तुम्हें बताते हैं कि तुम अल्लाह से कैसे करीब हो जाओगे, कैसे तुम फरिश्तों की सफों के आगे निकल जाओगे, कहां पर तुम रश्के मलाइका बन जाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज पढ़ो जैसे कि मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो। यह पहली वो चीज है, सबसे पहली चीज मैं आज यहां पर वाज़ेह कर दूं बिल्कुल साफ तरीके से, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि ईमान लाने के बाद नमाज अफजल तरीन इबादत है, बल्कि ईमान और कुफ्र का यह फासिला है, फासिल है। नमाज अलामत ईमान है। कुरान पाक ने कहा व अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और नमाज को कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। जरा गौर तो करें आप, नमाज कायम करो
اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ اگر تم نماز نہیں پڑھنے والے ہو تو تم مشرک ہو. نماز کا تارک، نماز کو چھوڑ دینے والا، وہ مومن نہیں. ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہیں جیسے وہ ابو جہل اور ابو لہب اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتا تھا، اللہ کا ماننے والا سمجھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم سب جہنم میں جانے والے ہو. اگر تم نے توحید اختیار نہ کی تو سب جہنم میں جانے والے ہو. لیکن وہ تو اپنے آپ کو بڑا نیک اور بڑا اچھا سمجھ رہا تھا. یہاں بھی یہی معاملہ ہے. لوگ نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، پڑھتے ہی نہیں نماز، نمازوں کی کوئی فکر نہیں. خوش اس بات پر ہیں کہ صاحب ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، ادھر مرے نہیں کہ سیدھے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، ہم سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد نماز ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے. مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، اسی طرح ایک بندے مومن نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کا وجود نہیں ہے، وہ کھو دیتا ہے اپنے آپ کو، وہ تڑپتا رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک نہ جائے، جب تک کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری وہ کر نہ لے، جب تک کہ اپنا ادا کیا جو فریضہ اس پر عائد کیا گیا ہے اس عائد شدہ فریضے کو جب تک ادا نہ کر لے اسے قرار نہیں آتا ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. وہ کفار جن کی جنگ ہو رہی مسلمانوں سے وہ جنگ کر رہے ہیں، اب اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اب جنگ یہ رک جاتی ہے. اب یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ وہ مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ توبہ کر رہے ہیں اور اگر یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو تم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے. اب یہ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے. ذرا غور کیجئے آپ قرآن پاک کی ان دونوں سورہ توبہ کی ان دونوں آیتوں کے اوپر، جہاں نماز پڑھنے سے ہی آدمی کو مومنین کے صف میں کھڑا کر دیا گیا. اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات اور پہچان بتا دی کہ یہ نماز پڑھنے والے یہ مومنین ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یہ ہے نماز کی فضیلت، یہ ہے نماز کا عنوان اور نماز کی اہمیت. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان صرف نماز کا چھوڑ دینا ہے. اللہ اکبر. بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان صرف نماز کا چھوڑ دینا ہے. آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بس جنت پکی ہو گئی ہمارے لیے. یہ تو یہودیوں کا مزاج تھا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبیوں کے خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. نحن ابناء اللہ واحباؤ، تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ ہمیں کہاں چھوئے گی، اور چھوئے گی بھی تو تھوڑے سے چھو کے کنارے پھینک دے گی، بس ختم، باقی تو جنت ہمارے لیے ہے. یہ ہمارا ذہن کیسے بنا ہوا ہے آپ سوچیں ذرا سا. ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، بس مسلمان ہو گیا، وہ ختم. کلمہ توحید کا پتہ نہیں اسے، توحید کیا ہے پتہ نہیں، شرک کیا ہے پتہ نہیں، کفر کیا ہے پتہ نہیں، کفر کی سرحدیں کیا ہیں پتہ نہیں، شرک کے مظاہر کیا کیا ہے پتہ نہیں، توحید کی قسمیں کیا ہے پتہ نہیں، نماز کیا ہے پتہ نہیں، کتنے وقت کی پڑھنا ہے پتہ نہیں، کیسے پڑھنا ہے پتہ نہیں، اور مسلمان ہے. یہ تو دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو، یہ تو دھوکہ دینا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان اور عقائد پر قائم ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی بات کو ہر ایک کی بات پر ترجیح دینے والے ہیں. یہ ہے مسلمان ہونے کا مطلب. امام نووی نے اسی حدیث کی جو تشریح فرمائی ہے، انہوں نے کہا اے الذی یمنع من کفرہ کونہ لم یترک الصلاۃ فاذا ترکھا لم یبق
بینہ و بین الکفر حائل۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے، امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ کفر کے اندر داخل ہو گیا ہے، وہ کافر ہو گیا ہے، کفر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ آپ ذرا سا غور کریں، ابھی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے کفر کے کافروں کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں، وہ یہ ہے الصلاۃ، نماز پڑھنے کا، فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا نماز کو، اس نے کفر کیا۔ عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوا كفر غیر الصلاۃ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اوپر والی روایت امام احمد کی اور ترمذی کی اور نسائی اور ابن ماجہ کی تھی، وہ صحیح روایت ہے۔ اور یہ والی روایت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ صحابہ کرام عبادتوں میں کسی عبادت کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ نماز کے چھوڑ دینے کو شقیق بلخی کہتے ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، تابعین میں سے ہیں، صحیح روایت ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے بالکل۔ امام البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام کے زمان صحابہ کرام نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی عبادت چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اسے کافر نہیں کہتے تھے، کسی نے حج نہیں کیا اسے کافر نہیں کہتے تھے، لیکن جب کوئی نماز چھوڑ دیتا تھا تو اسے کافر سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچ کے دیکھیے آپ تھوڑی دیر کے لیے۔ نماز کو اللہ رب العزت نے ہدایت اور تقوی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ نماز کو اللہ رب العزت نے ہدایت اور تقوی کی بنیاد قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ کتاب وہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہدایت اور تقوی ان دونوں کو جوڑا گیا، اور کس چیز سے جوڑا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تین چیزیں، پہلی چیز ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر دو تقوی اور ہدایت کو جوڑا جا رہا ہے، نمبر ایک ایمان بالغیب سے، نمبر دو اقامت صلاۃ سے، نماز، اور تیسری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ مراد ہے۔ تو یہ نماز اور یہ زکوٰۃ یہ جوڑا جا رہا ہے ہدایت سے اور تقوی سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی نماز کا چھوڑنے والا ہے تو پھر وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، اور دوسری بات اگر وہ نماز کا چھوڑنے والا ہے تو متقی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو بڑے بزرگ کہلاتے ہیں، نیک کہلاتے ہیں، اور نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھتے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، بیٹھے رہتے ہیں، ان کے مریدین پیر دبا رہے ہیں، ہاتھ دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں، عورتیں بھی اکٹھا ہیں، ان کے پیر دبا رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، اور کانوں پر کوئی جوا نہیں رینگتا، کوئی پیشانی پر بل نہیں پڑتا، بیٹھے ہیں ایسے، ہنسی اور ٹھٹے کی محفل ہو رہا ہے، اور مزہ یہ ہے کہ وہ پیر کہلائے جا رہے ہیں، وہ پیر صاحب کہلائے جا رہے ہیں، وہ دوسروں کو مرید کر رہے ہیں، وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو ہدایت اور نجات کا راستہ دکھائیں گے۔ جو خود گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دکھائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، دلوں کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا اس نے، فصلی، اور نماز پڑھی اس نے۔ اللہ رب العزت نے کامیاب مسلمانوں کا جب تذکرہ فرمایا گیا ہے، قد افلح المؤمنون، جو کامیاب مسلمان ہیں۔ مسلمان تو بہت سارے ہیں، لیکن وہ مسلمان جنہوں نے کامیابی حاصل کر لی، وہ مسلمان جو اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہو گئے،
وہ مسلمانوں کو جب تذکرہ کیا ہے سورہ مومنون میں، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں سے مس نہ ہو جائے، نماز چھوٹ نہ جائے، وہ اس کی فکر کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے جب جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ مدثر کے اندر، اللہ نے فرمایا ما سلککم فی سقر، جب جہنم کے اندر لوگ ڈالے جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے ان سے ما سلککم فی سقر، جہنم کے اندر کیوں آئے، کیسے ایسے کام کیے تم نے کہ جہنم کا منہ دیکھنا پڑا، آئے کیوں؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کی پاداش میں، اس کی سزا میں انہیں جہنم کے اندر ڈھکیل دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جب منافقین کا تذکرہ کیا ہے، ذرا قرآن پاک کی اس آیت کو سنیے اور ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا جائزہ لے۔ یہ منافقین کا تذکرہ قرآن پاک میں ہو رہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ان کی چالوں کو ان پر واپس کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا، بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے نماز کا، کسی طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کر رہے ہیں۔ اذان ہوئی، بیٹھے ہیں گھر میں، اچھا اٹھیں گے، اچھا چلیں گے بھی، ہاں اٹھیں گے بھی، چلیں گے بھی، ادھر کی بات ادھر کی بات، یہاں سے اٹھے وہاں بیٹھے، وہاں سے اٹھے ادھر بیٹھے، ادھر کسل بندی کر رہے ہیں، ادھر انگڑائی لے رہے ہیں، ادھر سوچ رہے ہیں، جمائی لے رہے ہیں، ہاں اب اٹھنا ہے اب اٹھنا ہے، پھر کسی طرح سے اٹھے، اب ایسا لگا کہ اب رکعت تو ملے گی نہیں، تو کسی طرح سے اٹھے، جلدی سے وضو کیا، اس کے آداب کا خیال نہیں، بس کر لیا کسی طرح سے، جلدی سے وضو کر کے بھاگے، اور نماز ملی، جو ملی ملی، نہیں ملی نہیں ملی، کھڑے ہوئے پڑھا، کیا پڑھا یاد نہیں کچھ، بس جلدی جلدی سے پڑھاؤ، جلدی سے بھاگے۔ یہ منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے۔ مومن کا یہ معاملہ نہیں ہے، مومن تو نماز کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ اذان کی آواز آتی، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی ہم سے باتیں کرتے رہتے تھے، امہات المومنین بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول ہم سے بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے، اور جیسے ہی اذان کی آواز ہوتی تھی ایک دم سے ایسا لگتا تھا گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے گویا کہ اب ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، ہمارا ان کا کوئی سابقہ ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں ہم کو، اب ہر چیز ہیچ ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اذان کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارا کام ہونا چاہیے، ہمارا کام بننا چاہیے۔ ہم دوستوں میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں نماز کو، کوئی بات نہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری نمازوں کے تابع یہ کام ہونے چاہیے تھے، نماز اول نمبر پر اور اس کے بعد سارے کام ہونے چاہیے تھے، مگر ہم نے کام کو ترجیح دی ہے، نمازوں کو نمبر 2 پر کر دیا ہے۔ یہ منافقین کی صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ کفار اور مشرکین کی صفت تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کفار اور مشرکین کی صفت ہے، وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اب بات ان کی ہو رہی ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہارا یہ عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اذان کی آواز سنی اور آپ بے چین ہو گئے، فوراً تیار ہو گئے کہ نہیں اب سب کام ختم، مجھے اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اس کی پکار کی طرف چلنا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ چکی ہے، اب مجھے فوراً آگے بڑھنا ہے، اور آپ سیدھے مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، گھر سے وضو کر کے چلتے ہیں اور سیدھے جا کر تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فوراً جھک گئے، اللہ کے سامنے آپ حاضر ہو گئے، اب اللہ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، اپنے دل کا سارا درد اور کلیجہ نکال کے رکھ دیا آپ نے اللہ کے سامنے، جو کہنا ہے آپ نے کہہ دیا اللہ کے سامنے۔ اور ہے کون ذات جو ہماری بگڑی بنائے، ہماری مشکل کشائی کرے، ہماری پریشانیوں کو حل کرے، اور کون ذات ہے وہ؟ ہم نے وہ ساری باتیں کہہ دی جو ہمیں کہنا ہے۔
اللہ رب العزت کی لطافتوں نے، اس کی محبتوں نے آگے بڑھ کر ہمیں قبول کیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ تیرا سب سے بڑا احسان ہے کہ جو آج یہ میری پیشانی تیرے آگے جھک رہی ہے۔ میرے رب، یہ تیرا سب سے بڑا احسان ہے کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں تیرے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پروردگار، یہ تیرا احسان ہے۔ ایک مومن کی صفت یہ ہے، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ دنیا بھول جاتے ہیں، اللہ کی طرف لگے رہتے ہیں، انہیں اللہ کی یاد آتی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، جیسا کہ حضرت حدیث جبریل کے اندر فرمایا گیا، پوچھا گیا مل احسان، یہ احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت پر اللہ کی نگاہ ہے، وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ لطیف الخبیر، باریکیوں کو جانتا ہے، تمہارے ذہن کے اندر اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے۔ تم نماز میں کھڑے ہو کر کیا سوچ رہے ہو، تمہارے ہاتھ پیر کی حرکتیں کیا کہہ رہی ہیں، تمہارے ہاتھ کہاں جا رہے ہیں، تمہارے پیر کہاں جا رہے ہیں، تمہارے شانے ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اس نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھ رہا ہے۔ اور خوش ہو جاؤ کہ وہ اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ وہ مالک الملک ہم جیسے حقیر کی طرف متوجہ ہو، ہم پکارے اور وہ ہماری پکار سنے؟ ہم اس لائق ہیں، ہمارے اعمال اس لائق ہیں؟ لیکن وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبتیں کرنے والا ہے۔ وہ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، وہ ان نمازوں کو قبول کرتا ہے، وہ بندے کی بات کا جواب دیتا ہے، وہ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف سن لیجئے گا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت ایک بندہ اللہ کے سامنے جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا سنو، اس بندے کے کچھ اعمال ابھی ہمارے پاس ہیں جو اس کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، رجسٹر میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار میری کون سے نیکیاں ہیں؟ ساری نیکیاں تو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، نماز ہوئی، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، جو کچھ بھی ہم نے کیا سب آج یہاں ملا ہوا ہے، پروردگار ہم تو اس پر بڑے خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تمہاری بہت نیکیاں بھی ہمارے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس پہاڑ کی طرف دیکھو سر اٹھا کر، وہ جب سر اٹھا کر دیکھے گا تو پہاڑ نظر آئیں گے اسے نیکیوں کے، بہت پہاڑ کی طرف، بڑے بڑے پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب تمہاری نیکیاں ہیں۔ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار یہ میں نے کون سا کام کیا، یہ کس عمل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے دنیا میں مجھ سے دعا مانگی تھی، میں نے جو تو نے مانگا تھا میں نے وہ نہیں دیا تھا۔ بندہ کہے گا ہاں پروردگار ایسا تو ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو جو تو نے مانگا اور میں نے نہیں دیا یہ آج اس کا بدلہ ہے۔ بندہ کہے گا اے میرے رب کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یہی وہ حدیثیں ہیں جن کو سن کر صحابہ کرام کہا تھا اذا نکسر قال اللہ اکثر۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم تو پھر خوب دعائیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے زیادہ دینے والا ہے، اس کے ہاں کوئی کمی ہے کیا؟ کتنا مانگو گے تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ کتنے تم اپنے دامن کو وسیع کرو، پھیلاؤ، صبح کو مانگو، شام کو مانگو، رات کو مانگو، دن کو مانگو، جو چاہو مانگ لو۔ یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ یا تو تم جو مانگ رہے ہو وہی تمہیں دے دیا جاتا ہے، جو تم مانگ رہے ہو اس سے بہتر دیا جاتا ہے، یا تو تمہاری اس دعاؤں کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اور باپ اور بیٹے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، رشتہ دار اور دوست ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، اس موقع پر اللہ رب العزت وہ نیکیاں تمہیں عطا کریں گے، وہ پہاڑ، وہ چھوٹی موٹی نیکیاں نہیں، نیکیوں کے پہاڑ وہ عطا کیے جائیں گے۔ اور بندہ کہے گا کاش کی پروردگار تو نے میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی، سب کا بدلہ آج یہاں ملتا۔ یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، کس قدر بھی ہم پالیں۔ نماز میرے عزیزوں کسی حال میں معاف نہیں ہے، روزہ تو معاف ہے، بیمار ہو جائیں تو معاف ہے، سفر پہ ہو جائیں تو بھی بعد میں رکھ لیجئے گا، حج استطاعت نہیں تو نہ دیجئے، پیسے نہیں زکوٰۃ نہ دیجئے۔ لیکن نماز ایک ایسی حالت ہے عزیزان محترم جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھیے،
بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھیے، وضو نہیں کر سکتے ہیں تیمم کیجیے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ میدان جنگ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 101 102 اور 103 کے اندر بسم اللہ صلاۃ خوف کا تذکرہ کیا گیا. ذرا آپ اندازہ کیجیے، نماز بندہ مومن کی غذا ہے، وہ روح ہے، وہ طاقت ہے اس کی. میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، کمانے باہر ہیں، سر دھڑ سے الگ ہو رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. ایک لمحے کے اندر نظر کا ادھر اٹھنا اور موت کا آ جانا، حکم ہوتا ہے کہ تمہیں اس حال میں بھی نماز پڑھنی ہے. آدھے لوگ ادھر کھڑے ہوں گے، آدھے لوگ نماز میں آئیں گے، یہ سجدہ کریں گے، پھر وہ جائیں گے، پھر وہ پلٹ کے یہ لوگ آئیں گے اور وہ جائیں گے. پورا طریقہ آیت نمبر 101 102 اور 103 کے اندر صلاۃ خوف کا طریقہ. اس حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے. کیسے معافی ہوگی؟ یہ تو مومن کی روح ہے، یہ تو مومن کی غذا ہے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، تو توحید کی جان ہے. یہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اتنی عظیم عبادت کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے. اور ایک اور بات یاد رکھیں، جو پیر فقیر بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے فلاں سے نماز معاف ہو گئی اور فلاں پیر صاحب ہے، ان کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اللہ کی عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے. موت کے آنے تک نبیوں سے نماز معاف نہیں ہوئی، یہاں لوگ پیروں سے نماز معاف کیے ہوئے ہیں. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نبی سے معاف نہیں ہے، تو باقی کا کیا پوچھنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، میں وہ کون سا کام کروں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، میں اللہ کو خوش کر لے جاؤں، مجھے وہ عمل بتا دیجیے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، اول وقت پر تمہیں نماز پڑھنا. ایک روایت میں فی اول وقتها بھی، اول وقت پر نماز اپنے وقت پر پڑھنا. نماز کو مردہ نہ کرو. منافق کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، سورج جب زرد ہو جاتا ہے تب اٹھتا ہے، کسی طرح سے جیسے مرغا زمین پر ٹھونکے مارتا ہے، بس اس طرح سے نماز پڑھ لیتا ہے. یہ منافق کی نماز ہے، تلک صلاۃ المنافق. اول وقت پر نماز پڑھنا. ادھر اذان ہوئی، ادھر نماز کا وقت ہوا اور اب دوڑے چلے آئے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو نے بلایا، ہم حاضر ہیں. نہیں کھڑا ہو سکتا ہے بیچارہ، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے. کیا میرے پروردگار میں کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہوں، میں بیٹھ کے پڑھا. کوئی اسپتال میں پڑا ہوا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے بیچارہ، بدن نہیں اس کا ہل نہیں رہا ہے، آدھے بدن پر فالج گری، کیا کرے بیچارہ؟ وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے. روح کی غذا ہے، یہ غذا تو جانی ضروری ہے. کتنی پیاری بات ہے عزیزو. اللہ نے یہ 5 وقت کی نماز ہے. جب معراج ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے تحفہ دیا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 50 نماز پڑھ نہیں پائے گی، کم کرائیے. پھر آپ کم کراتے گئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْقَوْلَ لَا يُبَدِّلُ لَدَيَّ، میں قول کو اپنے بدلتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے تم پڑھو 5 نمازیں، ہم ثواب 50 نمازوں کا دیں گے. ایک بات تو پتہ چلی کہ اللہ نے ہمیں 50 نمازوں کے لائق سمجھا ہے. ہمارے اندر یہ پوٹینشیل ہے، ہمارے اندر یہ استطاعت ہے کہ ہم 50 وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس لائق تو جانا. میرے عزیزو، ایک بات کہنے کا دل کرتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، صحت و عافیت سے رہیں آپ. جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر دوائیاں لکھتا ہے. یہ دوائی صبح ناشتے سے پہلے، یہ ناشتے کے بعد، یہ دوپہر میں، یہ کھانا کھانے کے بعد، یہ دوائی لینا ہے آپ کو. آپ بڑی پابندی کرتے ہیں.
گھڑی دیکھ کے دوائیاں کھاتے ہیں، فوراً اپنی دوائیوں کا گچھا وہ پورا اپنے پاس رکھتے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، فوراً دوائیاں نکالی گئی کھائی گئی، بڑی پابندی کر رہے ہیں ایک طبیب کے کہنے پر۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہم سے واقف ہے، ہماری روح کی غذا کے لیے، ہماری طاقت کے لیے یہ 5 نمازیں متعین کی ہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ بندے کو کس وقت کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، وہ خوب جانتا ہے۔ آپ سوال نہ کریں کہ فجر میں 2 رکعت کیوں ہیں اور عشاء میں 4 رکعت کیوں ہیں، وہ جانتا ہے کہ کس وقت کتنی نمازیں دینا مناسب ہے، یہ بندہ کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنی نمازیں دینا مناسب ہے۔ یہ 5 وقت کی نمازیں یہ ہمارے روح کی غذا ہے، یہ ہمارے ایمان کی سلامتی ہے، یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہماری استقامت کا سامان ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کے اترتی ہوئی یہ بارشیں ہیں، ان کو قبول کرو اور ان 5 وقت میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ جیسے جب ڈاکٹر دوائیاں لکھ دیتا ہے تو ہم کوتاہی نہیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے علتیں مت تلاش کرو، نماز کے اندر یہ فائدہ ہوگا، نماز میں یوں فائدہ ہے، نماز، یہ سب مت کہو۔ اللہ نے جو کہہ دیا بس وہ ہمیں کرنا ہے۔ ایک بندے مومن کا یہی شعار ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو یہ جو دل ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے اور دماغ کی نسیں جو ہیں وہ دماغوں کی طرف دوڑتی ہیں، تو ایسے آدمی کو ہارٹ اٹیک نہیں پڑتا ہے، اور ایسے آدمی کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے اور اس کو جو ہے ہیمریج نہیں ہوگا، اس کو برین ہیمریج نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے کہا فضول باتیں بند کرو، یہ سب فالتو باتیں، یہ سب اچھی نہیں لگتی باتیں۔ اللہ کی جو نماز ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، اس کو تم کوئی موازنہ مت کرو اپنا، یہ سب اس سے ذہن کو مت لاؤ۔ اقیم الصلاۃ لذکری، یہ نماز ہے تاکہ میرا ذکر قائم ہو، میرے ذکر کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نماز رکھی گئی ہے۔ یہ خشوع اور خضوع کسی دوسری چیز میں ذہن ڈائیورٹ نہ ہونے پائے کہ آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا دل ٹھیک رہے، آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ ورزش کریں۔ اب یوگا کی ایک بہترین شکل ہے نماز، بہت سارے مولویوں نے کہا کہ ہماری نماز جو یوگا کی ایک شکل ہے، یہ یوگا ہوگا کنارے رکھیے، آپ کنارے، آپ اپنی ورزش کیجئے، آپ اپنے جم میں جائیے، وہ ایک الگ بات ہے، آپ اپنی صحت جو بنائیے، آپ کا الگ مسئلہ ہے۔ نماز کو ان سے مت جوڑیے، عبادتیں ہیں یہ اللہ کی، یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہیں، اس کے اندر اپنی عقل مت لگائیے، عقلوں کا یہاں پر کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور بندے کو ادا کرنا ہے بس۔ اسلام کی بنیاد قرار دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الایمان کی، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ علی یعبد اللہ و یکفر بما دونہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ ہر ایک کا انکار کیا جائے، اور نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ کو دی جائے، اور حج بیت کیا جائے، اور رمضان کا روزہ، یہ 5 چیزیں۔ تو نماز اسلام کی بنیاد ہے، پلر ہے اسلام کا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 صلوات، 5 وقت کی نمازیں، افترضہن اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فرض قرار دیا ہے۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جو ان کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرے، عمدہ طریقے سے اہتمام کر کے وضو کرے، اور ان کو نماز کو ان کے وقت پر ادا کرے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، رکوع بہترین طریقے سے کرنے والا ہو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کا ادا کرنے والا ہو، کان لہ علی اللہ عہد، اللہ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، ان یغفر لہ، کہ وہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ یہ روایت امام مسند احمد کی ہے، ابو داؤد کی ہے، امام مالک نے بیان کیا ہے اور نسائی نے ذکر کیا، اور روایت بالکل صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی پیاری مثال ہے، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے باہر ایک نہر ہو اور وہ اس کے اندر 5 مرتبہ روز آنا غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر هل یبقى من درنه شیء، کیا اس کے بدن پر کوئی گندگی باقی رہ جائے گی؟
صحابہ کرام نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں، اس کے بدن پر کوئی گندگی باقی نہیں رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، پھر یہی مثال ہے 5 وقت کی نمازوں کی، اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، اور یہ اللہ کی عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب تم ہمارے سامنے آؤ، جب تمہارے اوپر موت طاری ہو تو تمہارے بدن پر کوئی گناہ نہ رہے، پاک و صاف ہو کر آؤ بالکل۔ یہ 5 وقت کی نمازیں، اللہ اکبر، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ، اس ایک طاقت کو پکڑ لو جہاں سے قوتیں ملتی ہیں، تم ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی آدمی اپنی نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر متوجہ ہو جاتا ہے جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر پلٹتا نہیں ہے یا جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر لگاتار متوجہ رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جب تک کہ مجتنب الکبائر اذا اجتنب الکبائر، جب بڑے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ نماز کے لیے کیسی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، آپ دیکھیے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کے، 7 ایئرس اولڈ، 7 سال کے ہو جائیں، حکم ہے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اور وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو، سرزنش کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ الگ کر دو 10 سال، 10ویں سال۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ عزیزان محترم، ایک جملہ عرض کرنا ہے، نماز کا چھوڑنا ساری مصیبتوں، فتنوں کی آزمائشوں کی جڑ ہے۔ نماز کا چھوڑنا ساری مصیبتوں، پریشانیوں، فتنوں، آزمائشوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں 59 میں ارشاد فرمایا، پہلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اگلی قوموں کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان پر مصیبتیں کیوں آئیں، پریشانیاں کیوں آئیں، ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا گیا اور بری طرح سے ان کو مسلط کیا گیا، دشمنوں کو ان کو مارا، ان کو پیٹا اور قید بنایا اور غلام بنایا، ان کے اوپر یہ کیوں ہوا، کیا ایسا ہے؟ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے جانے کے بعد جو نیک لوگ تھے، ان کے جانے کے بعد جو ان کی اولادیں آئیں، اضاعوا الصلاۃ، ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوتوں کے پیچھے چلے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، فسوف یلقون غیا، قریب تو یہ گمراہی میں جا پڑیں گے۔ چنانچہ کیا یہی صورتحال ہم مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے بیان کی تھی؟ یہ قرآن پاک تو آئینہ ہے، اس کے اندر تو ہمیں اپنے ہر بیماری کا علاج ملے گا، ہر زخم کا مداوا ہے، ہر زخموں کا مرہم ہے ہمارے لیے۔ یہ آئینہ ہے، اس کے اندر جھانک کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے ایک ایک بات ارشاد فرما دی۔ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بے چین اور ہراس ہو کر گھوم رہے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں اور نیند نہیں آتی، نیند کی گولی کھاتے ہیں تو بھی نیند نہیں آتی، یہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یہ جو آزمائشیں اتر رہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہاری کرتوت ہیں، تمہارے عمل کا نتیجہ ہیں وہ۔ اور یہاں پر سورہ مریم کے اندر فرما دیا گیا کہ نمازوں کے چھوڑنے کا نتیجہ ہے، نمازیں چھوڑی گئیں تو اللہ نے ذلت کو مسلط کر دیا۔
قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے جس عمل کا محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے، پر اگر وہ درست اور صحیح ثابت ہوتی ہے تو باقی اعمال بھی درست اور صحیح ثابت قرار پائیں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی فاسد اور بیکار قرار پائیں گے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں جو چیز سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی وہ نماز ہے، اور لوگوں میں دین میں سب سے آخر میں جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ بھی نماز ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، سننے والی یہ حدیث ہے، یہ جو روایت ہے۔ اچھا، بہت سے ایسے نمازی ہیں جن کا اللہ کے ہاں نماز میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ یہ صحیح جامع الصغیر کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج فرمائی جامع الصغیر کی، اور صحیح حدیث کو قرار دیا اس کو۔ سب سے پہلے امت کے اندر فتنوں اور پریشانیوں کے دور میں سب سے پہلے نماز اٹھا لی جائے گی۔ لوگوں کو نمازوں کا اہتمام نہیں رہے گا، نمازوں کی پرواہ نہیں رہے گی، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں کوئی فکر نہیں، الٹی سیدھی ایسے جیسے تیسے پایا نماز کو پڑھ لیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے نماز ادا کر لی۔ یہ سب سے پہلے چیز اٹھا لی جائے گی۔ اللہ کے بندو، نماز کی طرف تو سب سے پہلے متوجہ ہو جاؤ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آیا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، حدیث کے اندر ثابت ہے کہ نہیں، ہم غلط طریقے سے تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم الٹی نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم فاسد نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم باطل نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم بازار میں سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک تھوڑا سا بھی سامان لینا ہوتا ہے 50 مرتبہ چیک کرتے ہیں۔ کپڑا لینا ہوتا ہے، ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پھر بھی کپڑے کو بار بار ایسے ایسے ٹٹول کر دیکھتے ہیں، ہمیں آتا نہیں، کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن ٹٹول کو 50 بار دیکھیں، یہ کپڑا نکالو، وہ نکالو، یہ نکالو۔ کوئی سامان لینے جائے، چیئر لینے جائے، کرسی لینے جاتے ہیں کہ 50 مرتبہ یہ کرسی نکالو، وہ دیکھیں یہ اچھی نہیں ہے، وہ بہتر ہے، یہ چھوٹی ہے، وہ ناٹی، سب چیز دیکھتے ہیں دنیا کی ہر چیز میں۔ اور نماز ہم کیسی پڑھ رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں صاحب۔ اللہ کے رسول ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ جہاں باندھ لو سب ٹھیک ہے، واہ صاحب، وہ ایسے ہی ٹھیک ہے۔ رفع الیدین کریں، ارے کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، سب اچھا۔ امام کے پیچھے نماز، ارے سورہ فاتحہ پڑھو چاہے نہ پڑھو سب ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دوائی کھاؤ ٹھیک ہے، یہ دوائی کھاؤ ٹھیک ہے۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس آپ جائے اور دوائیاں بتائے، آپ اس سے پوچھے ڈاکٹر صاحب یہ کب کھائیں گے، جائے کھا لو ٹھیک ہے، یہ کب کھائیں، ارے سب ٹھیک ہے۔ ارے کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی منبر کے اوپر کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھی جائے، اور جب سجدہ کرنے کا موقع آتا ہے نیچے اترتے ہو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ہی وہ آتے ہیں آپ کہتے ہیں صلی فإنک لم تصلی، نہیں تو جا، واپس جا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اعتدال نہیں کر رہا تھا، وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، مرغے کی ٹھونگوں کی طریقے سے، قومیں سے سیدھا نہیں کھڑا ہو رہا تھا، رکوع گیا اور رکوع سے سیدھے کمر ابھی کی نہیں اور سیدھے سجدے میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، منع کیے، کیا کر رہے ہو تم؟ کیا ضائع کر رہے ہو نماز کو، برباد کر رہے ہو نماز کو، صحیح کرو نماز کو۔ آج ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ عزیزان محترم، اتنی قیمتی چیز اور ہم کو کوئی پرواہ نہیں، حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، صحیح حدیث ہے کہ ضعیف حدیث ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ یہ تو وہی کام کر سکتا ہے جس کو واقعی کوئی پرواہ نہ ہو، جو لاپرواہ آدمی ہو، جو لا خیرہ ہو، کوئی کام نہیں اس کا، جو لا خیرہ آدمی رہتا ہے جس کا کوئی کام ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، جو بالکل اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ نماز اتنی اہم العبادات، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ کو شرطوں کی پرواہ نہیں ہے کہ جانے سے پہلے نہیں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی شرطوں سے نماز قبول ہوگی؟ وہ کون سی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھی گئی تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام، مکمل ہی نہیں ہوئی نماز۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تیری نماز ہوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی مسلم شریف میں روایت ہے، وہ پوچھتے ہیں، پوچھنے والے بھی دیکھیے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے کہ اچھا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اے ابو ہریرہ آپ ہمیں بتا دیے پھر کیسے پڑھیں؟ قال اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھنا، دل میں پڑھو۔ اتحیات پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ درود شریف پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ ثنا پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ ایسے ہی دل میں پڑھنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اگر چھوڑ دیا نماز نہیں ہوئی تمہیں، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام میں مکمل ہی نہیں ہوئی۔ اور یہاں لوگوں کو پرواہ نہیں، سب ٹھیک ہے سر۔ یہ جو سب ٹھیک ہے کا فارمولہ ہے نا، یہ انتہائی شیطان کا دھوکہ ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ شیطان کب چاہے گا کہ آپ نماز اچھی پڑھیں؟ شیطان پہلے چاہے گا آپ نماز نہ پڑھیں، پھر اگر آپ نماز پڑھیں تو کاہلی سے پڑھیں،
پھر اگر چلیے نماز میں آ ہی گئے ہیں تو اب کچھ ایسا کر دیا جائے کہ نماز ہی قابل قبول نہ ہو، اور اچھا اگر یہ بھی ہو گئی، نماز کی شرطیں بھی پائی جا رہی، پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے، خنزب نام کا ایک شیطان ہے، وہ آتا ہے کہ تو اذکر کذا چلا یہ یاد کر، ذرا یہ یاد کر، دنیا بھر کی ساری باتیں یاد دلاتا ہے، یا کر، وہ تمہاری نماز کو خراب کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے سکھایا کہ جب ایسی کیفیت پیدا ہو تو فوراً اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اپنے بائیں جانب تھکا دو ہلکا سا۔ اللہ کے نبی نے علاج بھی بتایا ہے، طریقہ بھی بتایا ہے، نام بھی بتایا ہے شیطان مردود کا، اور پھر بھی ہم شیطان مردود کے اس چکر میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں۔ مشرکین مکہ بھی تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر طواف کیا کرتے تھے، سمجھتے تھے ہم اللہ کو خوش کیے لے رہے ہیں، وہ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے آ کر بتایا کہ نہیں، عبادت اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی ہے، عبادت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے۔ وہ طریقہ بتاتا ہے کہ ایسے پڑھا جائے، ایسے پڑھا جائے۔ رکوع میں جانا ہے تو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور سجدے میں جانا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں، سب نمازی تو ہے، ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز، اس سے کیا لینا دینا بھائی؟ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر نماز شروع کر دیا آپ نے۔ یہ پوچھیے کسی مولانا سے کہ نماز ہو جائے گی آدمی کی؟ اللہ اکبر نہیں کہا۔ اللہ کے نبی فرماتے تکبیر و تحریم و تکبیر، نماز کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کر، نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم کہہ کر، سلام پھیر کر۔ اگر کوئی چاہے کہ نہیں ہم اپنے الفاظ بدل دیں، چیزیں بدل دیں، سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیں، یہ پڑھ دیں، چلیے سجدے میں ہم چلے گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھیں گے، یہاں پر کچھ اور پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ رکوع میں ہم چلے گئے، چلیے صاحب سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، منع کیا کہ خبردار، جب رکوع میں جانا تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا، قرآن پاک مت پڑھنا، منع کیا گیا، حدیث میں اللہ کے رسول نے منع کیا، خبردار نہیں پڑھنا تم۔ تو نماز اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ آپ کا جیسا جی چاہا، اللہ کے بندوں اسے دیکھو، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیسے بیان کیا ہے، صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور صحیح حدیثوں کو لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، اپنے اپنے اماموں کے فتووں پر عمل کر رہے ہیں۔ اماموں کے فتوے، یہ امام اس لیے نہیں اتارے گئے تھے کہ ان کو رسول بنا دیا گیا اور نبی بنا دیا گیا، نہیں، رسول اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا، اور قیامت تک کے لیے وہی ہیں۔ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین کے اندر کوئی نئی بات نہیں ایجاد کی جائے گی، اگر کوئی ایجاد کرنے والا ہے تو بدعتی ہوگا، اور وہ شے مردود ہوگی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ایک اور بات بتا دیں کہ جو ہم نفل پڑھتے ہیں فرائض کے علاوہ، یہ بڑی قیمتی ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز کا پڑھ لینا، تحیۃ المسجد کا پڑھ لینا، اوابین کی نماز کا پڑھ لینا، صلاۃ الضحیٰ کا پڑھ لینا، جسے ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں، جو سورج طلوع ہونے کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، وہ اس نماز کا پڑھ لینا۔ ایسے ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ اللہ کے بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تہجد جو فرائض کے بعد سب سے افضل عبادات میں سے سب سے بہتر نماز جو تہجد کی نماز ہے، رات میں اللہ کو پکارنا جب سارے لوگ سو رہے ہوں اور آپ تہجد ادا کر رہے ہوں، یہ جو نفلیں ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اگر وہ صحیح نکلی تو وہ فلاح اور کامیاب پا گیا، اور اگر نماز خراب اور فاسد نکلی تو وہ نامراد اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوا، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی، نماز فرض میں کوئی نقص اور کمی رہ گئی، تو پروردگار فرمائے گا کہ اے ملائکہ، اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفلی عبادت ہے کہ نہیں، اگر ہوگی تو اس سے فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ لہذا نوافل کی پابندی کیجئے، زیادہ سے زیادہ۔ سنن کیا ہیں؟ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، یہ اس کو نوافل ہی کہتے ہیں۔ فرض کے علاوہ جو بھی چیز پڑھی جاتی ہے وہ زائد ہے، اللہ کے نبی نے جو پڑھی وہ سنت کہلاتی ہے۔ لہذا ان سنتوں کی بڑی پابندی کیجئے، بڑے اہتمام سے پابندی کیجئے، ان کے ذریعے سے فرائض کی کمی پوری کی جاتی ہے۔ ایک روایت پڑھ کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ بڑی چوکانے والی روایت ہے، مسند احمد میں، دارمی میں، طبرانی میں، ابن حبان میں موجود ہے، سند بالکل صحیح ہے۔ روایت سن لیجئے اور ہماری بات کو ختم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، نگہداشت کی، تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گی، برہان بن جائے گی، دلیل بن جائے گی، ذریعہ نجات بن جائے گی۔ 4 چیزیں:
قیامت کے دن نور بن جائے گی، برہان یعنی اس کو کامیابی کی طرف لے کر جانے والی، دلیل بن جائے گی جنت میں داخلے کے لیے، اور ذریعہ نجات بن جائے گی۔ اور جس نے اس کی نگہداشت اور محافظت نہ کی تو یہ اس کے لیے نماز نہ تو نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ دلیل ہوگی، اور نہ ذریعہ نجات ہوگی۔ اور ایسا شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بڑی ڈرانے والی بات ہے یہ عزیزان محترم کہ ہم نمازوں کو اگر چھوڑنے والے ہیں تو ہمارا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اور وہ اللہ کے نبی کا جو سب سے بڑا مخالف اور منافقین کا سردار ابی ابن خلف، اس کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ سب سے پہلے وہ عقیدہ توحید کو درست کریں، کیونکہ توحید کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اور اس کے بعد نمازوں کو درست کریں، کیونکہ درست نماز اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ جو سنت نبوی کے مطابق ہے، صحیح حدیثوں کے روشنی میں ہے، وہ مقبول ہے۔ اور اس کے بعد نمازوں کی محافظت یعنی پابندی کریں، اس کے خشوع خضوع کا اہتمام کریں، رکوع سجود کا اہتمام کریں، وقت پر نماز پڑھیں، اور اس کے بعد سنت اور نوافل کی کثرت کریں، تہجد کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے، ہمارے بچوں کو نمازوں کا پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔